ملازمہ کا ایشو بھی اکثر پاکستانی اسکن میں بہت زیادہ فیس کرنا پڑا ہے آج کل لوگوں کو. ایک تو میں آپ سے اس کی وجہ بھی جاننا چاہوں گی, دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ استھیٹکس میں اس حوالے سے کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, کیونکہ کریم سے تو شاید اس کا علاج ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ملازمہ کو میں کہتی ہوتی ہوں اسکن کی ڈائبٹیز ہے کہ آپ کا جان نہیں چھوڑے گی. ایک دفعہ یہ ملازمہ آ گیا ہے, اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, تو یہ کبھی آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. اسٹیٹکس نے یہ کر دینا ہے کہ ملازمہ کو فیڈ اوے تو بالکل نہیں کر سکتا, مگر آپ کی اسکن کے باقی جو ٹون لیول ہے 1-2 ٹون جو ہے وہ آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے. لائک اس کو مینیج کر سکتے ہیں. جیسے آپ ڈائبٹیز کو میڈیکیشن کھا کے سپریس کر دیتے ہو, اسی طرح ہم ملازمہ کو کسی حد تک ٹریٹمنٹس کے ساتھ سپریس کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے پوچھا اس کی ریزن کیا ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن وہ فارمولا کریمز ہیں جو کہ ڈفرینٹ فینسی نیمز کے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہیں. وہ میرے پاس جو کلائنٹ آتا ہے اس کے ملازمہ کے ساتھ میں اس سے پہلا کوشچن میرا یہ ہوتا ہے کون سی والی کریم یوز کی تھی, اور وہ بڑے ہنس کے بتاتی ہے میں نے فلانی کریم یوز کی تھی اور آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ اتنے سال استعمال کی ہوتی ہیں اسٹیرائڈل کریمز, وہ وقتی طور پہ تو آپ کو گلو دے دیتی ہیں, آپ کو پیارا پیارا بنا دیتی ہیں, اس کے بعد بہت برا حال ہوتا ہے. اور یہ مطلب جو کریمز اسکن کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی وہ اس کا بالکل بیڑا غرق کر دیتی جی, کیونکہ ان میں اسٹیرائڈس ایڈ ہیں اور میڈیکیٹڈ نہیں ہے وہ کریمز. پتہ نہیں اس میں کیا کیا ایڈ ہے. میرا خیال ان کو بین ہو جانا چاہیے. صحیح. تو اس کے علاوہ آپ کا آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی دیکھا گیا ہے کہ ملازمہ آ جاتا ہے. پریگنینسی کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ملازمہ آ جاتا ہے. تو جو بھی انڈر لائن کاز ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, اور ایسی کریمز اور بلیچز کا استعمال بالکل ختم کر دینا چاہیے, تبھی آپ ملازمہ سے بچ سکتے ہو. اور اگر ہو جاتا ہے تو بس یہی میں نے بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ لائف لانگ چلتا ہے. ہم اس کو سپریس ضرور کر سکتے ہیں مگر ختم نہیں کر سکتے. اوکے, سپریس کرنے کے لیے کون سے ٹریٹمنٹ؟ سپریس کرنے کے لیے کچھ میڈیکیٹڈ کریمز ہیں جو کہ میں دیتی ہوں. اس کے علاوہ کچھ ٹریٹمنٹس ہیں جن میں ایک کیو سوئچ یا پیکو لیزر کا ٹریٹمنٹ ہے. وہ آپ کے ملازمہ کو فیڈ اوے کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, مگر ملٹیپل سیشنز چاہیے, ڈیڈیکیشن چاہیے, صبر چاہیے. اور میزو تھراپی ہے. میزو تھراپی ہم کچھ ایسی میڈیکیشنز کے ساتھ کرتے ہیں جس سے یہ ٹریٹ ہوتا ہے. میزو تھراپی کا مطلب ہے اسکن کے اندر کچھ سیرمس انجیکٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ سیرمس کہہ لو یا میڈیکیشنز کہہ لو, انجیکٹ کرتے ہیں. مائکرو نیڈلنگ کے تھرو مائکرو نیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں, مگر انسولین سرنج کے ساتھ انجیکٹ بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم ملازمہ کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہو بھی جاتا ہے کافی حد تک. ٹھیک ہے, لائک جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کچھ حد تک یہ فیڈ اوے ہو جاتا ہے, لیکن یہ دوبارہ نکل سکتا ہے. بالکل, اگر آپ اس کے سیشنز کو اگر آپ سیشنز کنٹینیو نہ کرو, اگر آپ سن بلاک کا استعمال نہ کرو, سن لائٹ میں ڈائریکٹ جا رہے ہو یا پھر اسٹوو کے سامنے جا کے آپ کام کر رہے ہو وداؤٹ سن بلاک, تو یہ واپس آئے گا. مطلب ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کے سیشنز لینے پڑیں گے. ایسے ہی ہے. بالکل, میں نے بتایا نا ڈائبٹیز ہے, جان نہیں چھوڑتی ڈائبٹیز, اس طرح یہ بھی جان نہیں چھوڑتی اسکن. ٹھیک ہے. اچھا, وائٹامن سی سیرم جو ہے اس کو بڑا یوزفل سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی بلیک اس طرح سے آپ کے نشانات ہیں چہرے پر تو اس کو کافی حد تک فیڈ اوے کر دیتا ہے وہ. تو وائٹامن سی سیرم جو ہے وہ ملازمہ کے علاج میں تھوڑا سا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, ہیلپ کر لے گا, مگر بہت کوئی ٹریمینڈس افیکٹ نہیں دے گا, لیکن کچھ نہ کچھ گلو آتی ہے. وائٹامن سی سے نا ایکچولی گلو آتی ہے. ٹھیک. تو وہ مگر جب تک ہم اس بلیک پیچ کو ختم نہیں کریں گے گلو بھی اچھی نہیں لگے گی. ہمیں وہ بلیک پیچ کا ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے, اس کے بعد مینٹیننس میں ہم وٹامن سی کو لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک سیرم کے ذریعے سے وہ بلیک پیچ کو آپ مکمل طور سے نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ.